بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو ہمارے ادارے نے موجودہ حالات میں آپ کو گھروں میں تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ آج ہم مضمون اردو قواعد کے اگلے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خطوط نویسی۔ تو بچوں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطوط نویسی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، خطوط جمع ہے، اس کا واحد ہے خط۔ خط واحد ہے اور خطوط جمع ہے۔ اب خط کا مطلب کیا ہے؟ خط ایک ذو معنی لفظ ہے۔ ذو معنی لفظ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہو۔ اب دیکھیں خط کے کتنے معنی ہیں۔ خط کا ایک معنی ہے لکیر یا لائن، یعنی یہ ایک سیدھا خط ہے یا میں نے ایک خط کھینچا۔ دوسرا معنی ہے لکھنے کا انداز یا طریقہ۔ اب آپ کے سامنے بسم اللہ 3 مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ 3 مختلف خط ہیں۔ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خوش خط لکھیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے لکھیں۔ خط کا تیسرا معنی ہے کسی کو لکھا ہوا پیغام، یعنی کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا۔ اس کو آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں، یعنی جب ہم کسی کو پیغام لکھ کر بھیجتے ہیں تو دوسرا شخص اس پیغام کو پڑھتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں کر سکتا، وہ صرف ہماری بات ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آدھی ملاقات ہے۔ اس کو ہم تحریری ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لکھ کر ملاقات کرنا۔ تو یہ تو خط کے معنی ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے خط، کسی کو لکھا ہوا پیغام۔ اب نویسی کسے کہتے ہیں؟ نویسی کا مطلب ہے لکھنا یا لکھنے کا کام۔ تو خط نویسی کا مطلب ہوا کسی کو لکھ کر اپنے خیالات، حالات اور جذبات کے بارے میں بتانا۔ تو یہ ہوا خطوط نویسی یا خط نویسی۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خط کی کتنی اقسام ہیں۔ خط کی 2 اقسام ہیں۔ پہلا ہے رسمی خط، اس کو ہم آفیشیل لیٹر انگلش میں کہتے ہیں۔ رسمی خط کیا ہوتا ہے؟ وہ خط جو کسی دفتری یا کاروباری مقصد کے لیے لکھا جائے، کسی دفتر میں یا کسی کمپنی میں۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی کو کسی چیز کے لیے آرڈر دینا، اس کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ یا کسی محکمے میں، کسی ادارے میں کسی مسئلے کے حل کے لیے یا کسی کام کے لیے خط لکھنا کہ ہمارے محلے میں صفائی کرائی جائے یا سڑک تعمیر کرائی جائے۔ اسی طرح جب کسی ادارے میں کوئی افسر اپنے ملازموں کو لکھ کر کوئی حکم جاری کرتا ہے، یا جیسے ہماری پرنسپل صاحبہ والدین کو کوئی پیغام بھیجتی ہیں، یہ سب رسمی خط ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خط کی غیر رسمی خط۔ ایسے خط جو ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے حالات، اپنے خیالات، جذبات اور دوسری باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ابو کو امتحان میں اپنی کامیابی کی اطلاع دینا، جیسے کسی بیمار رشتہ دار یا دوست کا حال پوچھنا، کسی کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دینا، یا کسی کے کسی عزیز کی فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ سارے غیر رسمی خطوط میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم فی الحال جس پر کام کریں گے وہ ہے غیر رسمی خط۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے کہ خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ خط کا پہلا حصہ ہوتا ہے مکان میں روانگی یا خط، یعنی جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے وہاں کا پتہ، شہر اور جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے القاب و آداب، یعنی ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کو کیسے مخاطب کرتے ہیں،
مثلا جیسے محترم والد صاحب یا پیاری امی جان یا پیارے دوست وغیرہ. اور آداب یعنی السلام علیکم، تسلیمات، آداب عرض وغیرہ اس طرح کے مؤدبانہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ہے دوسرا حصہ. خط کا تیسرا حصہ ہوتا ہے مضمون. یہ خط کا سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی دل کی بات کرتے ہیں یا جو کوئی خبر دینا چاہتے ہیں یا کوئی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ایک پیراگراف یا دو پیراگراف میں لکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے خط کا مضمون. چوتھا حصہ ہے اختتام، یعنی خط کا مضمون کن جملوں پر ختم کرنا ہے. جیسے سب گھر والوں کو میرا سلام کہیں، چھوٹوں کو پیار، آپ کے جواب کا منتظر وغیرہ اس طرح کے جملوں سے خط ختم کیا جاتا ہے. پانچواں حصہ ہے خط لکھنے والے کا نام اور رشتہ. یعنی آخر میں ہم لکھتے ہیں وسلام فقط، یا وسلام آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا دوست یا آپ کا بھائی، اس طرح، اور نیچے اپنا نام لکھتے ہیں. اور چھٹا حصہ ہوتا ہے مکتوب الہ کا پتہ. مکتوب الہ کہتے ہیں وہ شخص جس کو ہم لکھ رہے ہیں خط. لیکن یہ پتہ خط کے اندر شامل نہیں ہوتا، بلکہ خط کے باہر جو لفافہ ہوتا ہے اس پر لکھا جاتا ہے. اس لیے خط کے اندر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ خط کے حصوں میں شامل ضرور ہے. تو جب بھی آپ خط لکھیں امتحان میں یا کاپی میں، تو ان حصوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی چھوٹ گیا تو آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر حصے کے مخصوص نمبر ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف لوگوں کو خط لکھتے ہیں تو ان کو کیسے مخاطب کیا جائے، کیسے القاب استعمال کیے جائیں، اور کیسے ان سے بات کا آغاز کیا جائے. اس کو کہتے ہیں القاب و آداب. تو یہ دیکھیے، جب ہم والد کو خط لکھیں گے تو محترم ابا جان السلام علیکم، اور آخر میں لکھیں گے وسلام آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی. والدہ کو خط لکھتے ہیں تو محترمہ امی جان، یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیاری امی جان السلام علیکم، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، یا آپ کا پیارا بیٹا، آپ کی پیاری بیٹی. چچا جان کو خط لکھیں گے تو محترم چچا جان السلام علیکم، آپ کا بھتیجا، آپ کی بھتیجی، یہاں پر ختم کریں گے ایسے. ماموں جان کو خط لکھیں گے محترم ماموں جان السلام علیکم، اور آخر میں لکھیں گے آپ کا بھانجا، آپ کی بھانجی، اور نیچے اپنا نام. بڑے بھائی کو خط لکھیں گے تو محترم بھائی جان السلام علیکم، آخر میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، یا آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی بہن. اور اسی طرح بڑی بہن کو جب خط لکھیں گے تو محترمہ آپا جان، محترمہ آپی جان، یا پیاری باجی جان، ٹھیک ہے، السلام علیکم. اور آخر میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، یا آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی بہن. چھوٹے بھائی کو خط لکھیں گے تو پیارے بھائی، اس کے آگے اس کا نام السلام علیکم، اور آخر میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، یا آپ کا بڑا بھائی، آپ کی بڑی بہن. اسی طرح چھوٹی بہن کو خط لکھتے ہوئے لکھیں گے پیاری بہن، آگے اس کا نام السلام علیکم، آپ کا بھائی، آپ کی بہن. اسی طرح جب دوست کے نام خط لکھیں گے تو پیارے دوست، آگے اس کا نام السلام علیکم، آخر میں آپ کا دوست، اور نیچے اپنا نام لکھیں گے. اور سہیلی کو جب خط لکھیں گے تو طالبات، تو پیاری سہیلی، آگے اس کا نام السلام علیکم، اور آخر میں لکھیں گے آپ کی سہیلی، اور آخر میں اپنا نام. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک نشان ہے، اس کو آپ نے ضرور اس کا استعمال کرنا ہے. جب بھی کسی کا نام لکھا جائے، مخاطب کیا جائے، اس سے آگے یہ نشان ڈالا جاتا ہے. تو جب بھی آپ خط لکھیں گے، جس رشتے سے یا جس کو بھی مخاطب کریں گے، اس میں ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. خط لکھنے کے بارے میں کچھ ہدایات آپ جان لیں تاکہ آپ کو خط لکھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. پہلی بات، خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کی بات غور سے سن رہا ہے. اس لیے اس کی بزرگی، مرتبے اور اس سے اپنے رشتے کا خیال رکھیں. وہ بڑا ہے تو ان کے بڑے ہونے کی نسبت سے ان کے ساتھ احترام سے بات کریں. ٹھیک ہے. اگر کسی چھوٹے کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کا اظہار کریں. اگر دوست یا سہیلی کو خط لکھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ بے تکلفی کا یا مذاق کا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. جب خط میں مضمون لکھتے ہیں، جو بات لکھتے ہیں، تو چھوٹے اور سادہ جملے لکھنے چاہیے.
لمبے اور طویل جملے نہیں لکھنے چاہیے، اس سے بات الجھ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ نہیں آتی اور غلطی ہونے کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، موضوع کے مطابق اپنی بات لکھنی چاہیے مختصر الفاظ میں، تاکہ نہ اپنا وقت ضائع ہو اور نہ دوسرے کا وقت ضائع ہو۔ خط کے مضمون کے آغاز میں اپنی خیریت بتائیں اور دوسرے کی خیریت پوچھنی چاہیے، اس طرح خط کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آخر میں جب خط کا مضمون ختم ہوتا ہے تو سب کے لیے سلام کہیں، کہ سب کو میرا سلام کہیں، اور کچھ چھوٹے بچے ہوں تو ان کے لیے پیار کا اظہار کریں۔ تو بچوں، ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خط کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا خاکہ کیا ہوتا ہے، یعنی کون سی چیز کہاں پر لکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک خاکہ ہے، سب سے اوپر مقام روانگی یعنی جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دوحہ قطر، یا ہم جب کلاس روم سے جماعت میں ہم لکھیں گے تو ہم لکھتے ہیں امتحانی کمرہ یا امتحانی مرکز اور شہر کا نام، پھر تاریخ لکھتے ہیں۔ یہ لفظ تاریخ نہیں لکھنا، بلکہ ڈائریکٹ لکھیں گے جیسے 10 ستمبر 2020۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے القاب و آداب، یعنی ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے، محترم والد صاحب السلام علیکم، یا محترم بھائی جان، یا پیاری امی جان، یا پیاری سہیلی السلام علیکم۔ اس کے بعد خط کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا حصہ ہے، اس میں پہلے اپنی خیریت کی اطلاع دیں گے، دوسرے کی خیریت پوچھیں گے، اور پھر وہ ساری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف کی شکل میں آپ لکھیں گے، اور آخر میں یہاں پر اس کے آخر میں اختتام یعنی کلوزنگ سینٹینس، یعنی سب کو میرا سلام کہیں اور بچوں کو پیار دیں۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے خط بھیجنے والے کا نام اور رشتہ، یعنی وسلام آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا یا آپ کا دوست وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک خط کی شکل آپ کے سامنے ہے، آپ نے ہر چیز ٹھیک اسی جگہ پر لکھنی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس طرف لکھا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر اس طرف لکھا تو یہ بھی ایک غلطی ہوگی، اس لیے ہر چیز کی جگہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب تو بچوں، یہ آپ کا ایک خط ہے، یہ خط والدہ کے نام ہے، ان کو آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ خط آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس لیے آپ اس کو کاپی میں بھی لکھ لیں اور اچھی طرح یاد بھی کر لیں۔ تو خط کے شروع میں یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جو بھی خط لکھواتے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ اس کے بعد پہلا حصہ یہ ہے جہاں سے خط لکھا گیا، یعنی مقام میں روانگی۔ چونکہ ہم امتحان میں کمرے میں بیٹھ کے لکھتے ہیں خط، تو امتحانی کمرہ لکھیں گے، اور شہر دوحہ قطر کی جگہ ہم الف بے جیم لکھیں گے، کیونکہ امتحان کا یہ اصول ہے کہ ہم اس کے بارے میں جہاں سے ہم لکھ رہے ہیں وہاں کا پتہ ہم نہیں لکھتے۔ آگے تاریخ لکھیں گے، جیسے جہاں پر لکھا ہوا ہے 14 جون 2020۔ آپ جس تاریخ کو خط لکھ رہے ہوں گے آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے۔ آگے محترمہ امی جان، ہم پیاری امی جان بھی لکھ سکتے ہیں، السلام علیکم۔ یہ ہو گئے القاب و آداب۔ پھر اس کے بعد خط کا مضمون شروع ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھا ہے، میں خوب محنت کر رہا ہوں، میں ہر ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لیتا ہوں، میں اسکول سے آ کر ہر روز 3 گھنٹے پڑھتا ہوں اور رات کو سونے سے پہلے بھی 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں، میں اس سال بھی اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کروں گا انشاءاللہ، گھر میں سب کو میرا سلام کہیں۔ یہ ہو گیا مضمون اور یہ اختتام، اور آخر میں یہ پانچواں حصہ جس میں لکھنے والے کا نام ہوتا ہے وسلام آپ کا بیٹا۔ اور چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اپنا اصل نام نہیں لکھتے امتحان میں، تو یہاں پر لکھتے ہیں حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ، اس طریقے سے یہ خط مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے نصاب میں یہ 2 خط اور بھی شامل ہیں، کل 3 خط ہیں۔ یہ خط ہے دوست کے نام، نئے گھر میں منتقل ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے، کہ انہوں نے نیا مکان بنایا ہے، اب وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو آپ ان کو مبارکباد دیں گے اور برکت کے لیے دعا دیں گے۔ اسی طرح بڑی بہن کے نام خط لکھیں گے کہ وہ
गर्मियों की छुट्टियां आपके घर गुजारें या चंद दिनों के लिए आपके घर में कुछ वक्त गुजारें गर्मियों की छुट्टियों में। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने अल्फाज में ये दोनों खत लिखें। खत लिखकर अपने उस्ताद को दिखाएं, वो उसकी सलाह करेंगे, गलतियां दुरुस्त करेंगे। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और खूब अच्छी तरह याद कीजिए ताकि इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है। तो बच्चों, आज का आपका सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप तीनों खत बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। चलने से पहले एक बात आपको बताऊं, मेरे कानों में मिस्री घोलता है कोई बच्चा जब उर्दू बोलता है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।